لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وفرقتنا به جنات وحبا حصيدا والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفرعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کی پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات کی بجائے بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، پچھلے خطبہ جمعہ میں ماہ رمضان کے تعلق سے گفتگو شروع کی گئی ہے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. سامعین کرام، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انشاءاللہ کل شام سے یا پھر پرسوں سے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ شروع ہونے کو ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمائیں، آمین. سامعین کرام، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے تعلق سے اس کے مسائل جان لیں، رمضان کے بارے میں تمام باتیں سمجھ لیں. اس کے لیے ہم خطبات سنیں، تقریریں سنیں، مطالعہ کریں، دروس سنیں یا جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں رمضان کے تعلق سے اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم ہے، یہ تمام تر مسائل ہم جان لیں. یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. سامعین کرام، رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے پچھلے جمعہ میں بتلائی تھیں. رمضان المبارک کے مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے
کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جن کے حق میں جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے، جن کے مقدر میں جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے، ان کو ہر رات ان میں سے کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک رات یا کوئی خاص رات ہے، نہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی 682 نمبر کی روایت ہے، وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، لمبی حدیث ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم کے عذاب سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں نہ صرف ایک رات میں یا 5 راتوں میں نہیں، بلکہ ہر رات میں ہم کوشش کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ تو ہر رات ہم کوشش کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں۔ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ ایسے ہی فری ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کام ہو گیا۔ اس کے بعد بھی آپ سحری کے وقت اٹھیں، وضو کریں، اس وقت بھی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر کے اعلان کرتا ہے۔ لہذا جہنم سے آزادی اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہر رات میں عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے، چاہے دعا کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، رو کر کے، گر گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے آزاد فرما دے۔ لہذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ ولخلوف فیہ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ مسلم شریف کی 11 سے 51 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 وقت خوشی کے ہوتے ہیں۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 وقت خوشی کے رکھے ہیں۔ ایک وقت تو تب ہوتا ہے جب وہ روزہ رکھ کر کے دن بھر بھوکا رہ کر کے، پیاسا رہ کر کے، پیاس سے نڈھال ہو کر کے، بھوک سے پریشان ہو کر کے روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور جب اللہ کی دی ہوئی انگنت نعمتیں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں اور ان سے روزہ افطار کرتا ہے، اپنی بھوک مٹاتا ہے، اپنی پیاس مٹاتا ہے، تو اس وقت اس کو جو خوشی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ چنانچہ بھوک کے بارے میں آتا ہے کہ بھوک نہ دیکھے چٹنی بھات، یعنی اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہو تو چٹنی اور بھات، چاول مل جائیں اور چٹنی مل جائے تو وہ بھی کھا لے انسان بھوک مٹانے کے لیے۔ پیاس نہ دیکھے دھوبی گھاٹ، اگر انسان کو پیاس لگی ہو، شدت کی پیاس ہو، پانی موجود نہ ہو، دھوبی کا گھاٹ موجود ہو، وہاں دھوبی کپڑے دھل رہا ہو، تو بھی انسان چاہے گا کہ وہاں سے پیاس بجھا لے، اور نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ۔ یہ اس طرح کے محاورے مشہور ہیں۔ لہذا جب بھوک سے اور پیاس سے تڑپ کر کے انسان جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے ایک الگ ہی خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ لہذا یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اگر جنت میں کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتی جنت کی نعمتوں میں مگن ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کیا تمہیں اور کوئی نعمت چاہیے، اور کوئی چیز چاہیے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہمیں جو چاہیے سب کچھ میسر ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اور اپنی رضامندی کا اعلان کرے گا، میں تم سب سے راضی ہوں۔ تب جنتی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ لہذا روزے دار کو یہ عظیم خوشی بھی نصیب ہوگی، یعنی روزے دار کے لیے جنت،
بھائی جنت میں جائے گا تبھی تو اللہ کا دیدار کرے گا. تو یعنی جنت کی بھی گارنٹی ایک طرح سے روزے دار کے لیے ہے اور بہت بڑی خوشی کا موقع ہوگا. لہذا وہ لوگ بڑے محروم لوگ ہیں، وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں بد نصیب نہیں، بد نصیب کا معنی ہوتا ہے کہ جو وقت سے فائدہ نہ اٹھائے اس کو بد نصیب کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں برا نصیب، اس کی قسمت خراب نہیں. محروم یعنی وقت سے فائدہ نہ اٹھانے والا، موقع کا فائدہ نہ اٹھانے والا، آفر کا فائدہ نہ اٹھانے والا محروم شخص. بڑا محروم ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ پائے اور اس مہینے کو پانے کے بعد اپنے اوقات کو، اپنے روزوں کو ضائع کر دے، اپنے اوقات کو ضائع کر دے، تراویح کو ضائع کر دے اور اپنے بھوک کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں اور محنت اور مزدوری کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں، بزنس کے چکر میں اور نہ جانے کن چکروں میں اپنے شوق پورے کرنے کے لیے وہ اس عظیم مہینے کو گوا دے، وہ بڑا محروم شخص ہے. لہذا یہ موقع بار بار نہیں آتے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا 1 سال پہلے، وہ اللہ کی راہ میں لڑ کر کے شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں لڑ کر کے شہید ہو گیا. اور ایک دوسرا شخص جو 1 سال کے بعد اپنی فطری موت مرا، 1 سال کے بعد اپنی فطری موت مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بعد میں اپنی فطری موت مرا ہے یہ اس مجاہد سے پہلے جو اللہ کی راہ میں لڑ کر کے شہید ہو گیا وہ جنت میں اس مجاہد سے پہلے پہنچا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 سال تک اس مجاہد کے بعد زندہ رہا اور اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں عبادتیں کی. ان عبادتوں کا اجر اس قدر بڑھ گیا کہ اس مجاہد سے بازی لے گیا. لہذا یہ مہینہ نیکیوں کو سمیٹنے اور جمع کرنے کا مہینہ ہے. اور اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، جو بو نکلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. لہذا روزے دار کا بہت بڑا مقام ہے. یہ 2 عظیم خوشیاں اس کو ملنے والی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں بلا کسی عذر کے، شرعی عذر کے، کسی کام کو بہانہ نہ بنائیں، کاروبار کو بہانہ نہ بنائیں، اپنے روزی روٹی کو بہانہ نہ بنائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مقدر کا آخری نوالا نہ کھا لے. لہذا جتنا تمہاری مقدر کا رزق ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا ہوا پہنچ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. خاص کر کے یہ مزدوروں کا علاقہ ہے، یہ ایسے لوگوں کا علاقہ ہے جو بھٹیوں پر کام کرتے ہیں اور بھٹیوں پر کام کرنے والوں کی حالت اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر روزہ رکھیں گے تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی. ایسے لوگوں کے لیے میں بتا دوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. روزی دینے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقت والا، وسعت والا، مالک الملک ہے. تمام کائنات کا مالک اگر کوئی ہے تو صرف رب تعالیٰ ہے. وہ اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے رزق دینا ہے. لہذا اگر ہم اس اللہ کے لیے بھوکے مریں گے، اس اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈر کر کے روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو، ہماری اس مشقت کو ضائع نہیں کرے گا. اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ ہمیں عنایت کرے گا. لہذا ہر میں سے ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم مالدار بن جائیں، ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، ہم خوب اچھا سے اچھا پہنیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے، لیکن کیا چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم.
چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کریں ویسا قلب سلیم۔ سب چاہتے ہیں بہت بڑے آدمی بن جائیں، بہت مالدار بن جائیں، غلبہ کس کے پاس ہے، طاقت کس کے پاس ہے، دولت کس کے پاس ہے، سب کچھ کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم اللہ کے لیے بھوکے مرنے کو تیار ہو جائیں تو رب ہمیں بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہ ہے جہاں راستے نہیں ہوتے وہاں بھی راستے پیدا کر دیتا ہے۔ بات کس کی ہے؟ یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم خود رزاق ہیں، ہم روزی روٹی کا انتظام کرنے والے خود ہیں۔ معاف فرمائیے گا، روزی روٹی کے انتظام کرنے والے آپ نہیں ہیں، بلکہ آپ تو صرف حرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، آپ کماتے کماتے کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، آپ لاکھوں کروڑوں کا بزنس کر ڈالیں، بڑے بڑے بنگلے بنا سکتے ہیں، کاریں خرید سکتے ہیں، گاڑیاں خرید سکتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے لیے اللہ نے جو پیٹ بنایا ہے کیا اس سے زیادہ کھا سکتے ہیں؟ کوئی آدمی 1 کروڑ کماتا ہے تو کیا وہ 10-15 روٹی کھاتا ہے کیا ایک ٹائم میں؟ یا بلکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو مزدور ہے وہ اس سے زیادہ کھاتا ہے۔ مزدور انسان 4-5 روٹی کھا لیتا ہے، لیکن ایک بزنس مین آدمی 2-2.5 روٹی مشکل سے سر کا پاتا ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ اس سے کہیں جانے والا نہیں، اور جب تک وہ آخری نوالا نہ کھا لے گا تو مرے گا بھی نہیں۔ تو اس رزق کے پیچھے بھاگتے ہوئے، ہم اس دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے، ان کاموں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں مغفرت عطا فرماتا ہے، قدم قدم پر ہمارے لیے معافی کے پروانے لکھے جاتے ہیں، اور جو معاف کر دیا جائے، بخش دیا جائے، اس کے لیے جنت پکی ہے، اور جس کے لیے جنت پکی وہی اصل کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ زندگی تو آزمائش کے لیے عطا کی گئی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون بہترین عمل لے کر کے آتا ہے۔ تو بہترین عمل کرنے کے لیے اور اندازہ کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور بہترین عمل کرنے کا یہ موقع ہمارے پاس آنے والا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی 37 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی 38 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ایمان مکمل ہونا چاہیے، توحید ہونا چاہیے۔ اگر شرک ہے تو ہمارے روزے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو روزی رساں سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے مدد کے نعرے لگاتے ہیں، تو معاف فرمائیے گا آپ کے روزوں کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مغفرتیں، یہ برکتیں آپ کو ملنے والی نہیں ہیں۔ آپ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، سورہ زمر آیت نمبر 65 ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں، آپ بھی اگر توحید پر نہ رہیں، آپ کے اندر شرک آ جائے تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ لہذا شرک وہ عمل ہے جو نہ صرف یہ کہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ وہ گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو بھی ڈس لیتا ہے، ہماری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے
سے پہلے ہم کیا کریں؟ اس شرک سے باہر نکلیں، شرک سے توبہ کریں، اور ضرورت اس بات کی بھی ہے ہم شرک کو سمجھیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم تقاریریں سنیں، اس سلسلے میں ہم توحید پر بیانات سنیں، اس سلسلے میں ہم شرک کے متعلق جانیں، تاکہ جب ہم اس کو جانیں گے تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ قدم قدم پر شرک عام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قبر پر سجدہ کرنا ہی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو کافی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں نماز پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، وہیں نماز چھوڑنا یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قبر کی پوجا کرنا شرک ہے۔ آج وہ لوگ تصور کریں اس آیت کی روشنی میں جنہوں نے نماز چھوڑنا فیشن بنا لیا ہے، لہذا نماز چھوڑنا بھی یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے صاف کہا نماز قائم کرو، اور نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو بتائیے، اور شرک جہاں آ گیا تو وہاں پر ہمارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر ایک اور آفر ہے ہمارے لیے، تراویح کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 37 نمبر کی روایت، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ موقع آ رہا ہے، تراویح کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں کوشش کریں کہ ہم تراویح میں ضرور شامل رہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شروع رمضان میں تو بڑی مسجد پوری بھری رہتی ہے ماشاءاللہ، اور جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتے رہتے ہیں ویسے لوگ کھسکتے رہتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ پورے رمضان قیام کریں گے تبھی مغفرت ہو۔ ایک دن قیام کر لیا مغفرت ہو، یہ فضیلت جو ملے گی وہ فضیلت نہیں مل سکتی جو حدیث کی روشنی۔ اور ایک اور مسئلہ ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، گلیوں میں پرچے بھی لگ رہے ہیں، ہاں 15 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح۔ لوگ سمجھتے ہیں بس قرآن مکمل کر لو ہو گئی تراویح، اور پتہ نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں۔ اب مان لو 3 دن میں تراویح پوری ہو رہی ہے، کیا مطلب ایک رات میں 10 پارے۔ اگر ایک اچھا حافظ قرآن صحیح انداز میں قرآن پڑھے تو کم سے کم 20 منٹ ایک پارے میں لگیں گے پڑھنے میں، اور 20 منٹ ایک پارے میں اگر مان لو لگتے ہیں، رکوع سجدے اور باقی سب چھوڑ دو، تو 20 منٹ ایک پارے میں، تو 1 گھنٹے میں کتنے پارے ہوں گے؟ 3 پارے، اور 3.5 گھنٹے میں تقریباً اور رکوع سجدے سب جوڑ جاڑ کے لگائے جائیں تو کم سے کم 4-5 گھنٹے لگیں گے 10 پارے پڑھنے میں۔ قرآن کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن مان لو 5.5 گھنٹے کوئی کھڑا ہوتا ہے جو 3 دن میں تراویح پڑھتے ہیں، بس ایسے قرآن کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا۔ تو یہ 3 دن کی تراویح، 4 دن کی تراویح، 5 دن کی، 15 دن کی، 20 دن کی، 10 دن کی تراویح سے کچھ ہونے والا نہیں، اور قرآن پورا کرنا یہ تراویح میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان قرآن مجید کا ایک دور کرتے تھے۔ کب کرتے تھے؟ کچھ بتا؟ دن میں پڑھتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے، تراویح میں پڑھتے تھے، تراویح، تہجد، قیام اللیل تینوں ایک ہی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے، جبریل علیہ دور کراتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس سال 2 مرتبہ دور کرے۔ تو لوگوں نے یہ نکال لیا، ہمارے اہل حدیثوں میں بھی ہے، بس قرآن پورا ہونا چاہیے۔ اب قرآن پورا کرنے کے چکر میں حافظ کو بھی تیز بھاگنا پڑتا ہے۔ کیوں بھائی تیز کیوں بھاگے گا؟ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور 1 گھنٹے سے زیادہ کھڑے ہونے پورا کرانے کے لیے اسے تیز کرنا پڑے گا۔ 1 گھنٹہ کھڑا کریں گے، 1 گھنٹے میں اگر ہم پارا پورا کرتے ہیں تو پھر آپ کی کیپیسٹی جو برداشت کرنے کی وہ پوری ہوگی، لیکن ہمیں اسپیڈ سے بھاگنا پڑے گا۔ اگر سلو موشن میں چل
کم سے کم 1.5 گھنٹہ چاہیے، 1.5 گھنٹہ آپ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو قرآن پورا کرا سکتے ہیں لیکن 2 گھنٹے کھڑے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ لہذا ہمارے یہاں بھی جلدی کیا جاتا ہے قرآن پورا کرنے کے لیے، تو تراویح کی نماز میں ہی قرآن پورا ہونا چاہیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دور کرتے تھے، بہتر ہے اگر اس حدیث سے ہی نکال لیں چلو تراویح میں ہی قرآن پورا کر لیا جائے، لیکن قرآن کا پورا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کا حق ادا نہ ہو اور ہم اسپیڈ میں قرآن پورا کر لے جائیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اصل تراویح میں قیام ہے، کیا ہے؟ لمبا کھڑا ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ، تیسرے دن جب پڑھائی تو کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام کہ ہمیں فجر فوت ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، پوری رات کھڑے رہے۔ یہ ہے تراویح اصل، اور ہم قرآن پورا کر لیا بس تراویح ہو گئی، تو یہ نہیں ہے۔ تو قیام اصل ہے، لمبا قیام مقصود ہے، لمبے رکوع، لمبے سجدے، لمبا قیام۔ تو ٹھیک ہے ہم یہ سب تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہمیں کرنا چاہیے، قرآن کا حق ادا کیا جائے۔ یہ جو رسم بنا لی ہے کہ تراویح میں قرآن پورا ہونا چاہیے، یہ لوگ نہ سمجھے کہ یہ پورا کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم پورا کر دیں گے، لیکن اگر ہم ترتیل کے ساتھ بھی پورا کر دیں گے لیکن آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو اتنی دیر جتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر میں جتنا قرآن پڑھا جائے اتنا ہی سنو، پورے کے چکر میں نہ پڑھو۔ قرآن کا حق ادا کرنا یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یا پھر کوئی ایسی دلیل ہوتی کہ تراویح میں قرآن پورا کرنا ضروری ہے تب صحیح تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم پورا کریں گے، لیکن یہ تمام تر باتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پورے رمضان قیام کرے، پورے رمضان تراویح پڑھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جو بیچارے مزدور ہیں وہ اتنا ان کے پاس نہیں ہے، اللہ تو ان کی کمائی میں خوب زیادہ برکت عطا فرما کہ وہ آسانی کے ساتھ روزے بھی رکھ لے جائیں۔ یا پھر ہم میں سے جو باعثر لوگ ہیں اے اللہ تو انہیں طاقت دے، انہیں توفیق دے کہ وہ ایسے لوگوں کو روزے رکھوانے میں تعاون کریں۔ مثال کے طور پر انہیں خرچے کی ضرورت ہے، انہیں تھوڑا بہت ادھار دے دیں، بعد میں ان سے مزدوری کروا کر کے کٹوا لیں، تو اس طرح سے وہ روزے رکھوانے میں مدد کریں، کیونکہ جو روزہ رکھتا ہے اور جو روزہ افطار کرواتا ہے دونوں کو ثواب برابر ملتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو آپ کو بھی اتنا ثواب جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب، اور روزہ کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ صرف میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بے شمار ثواب ہے، اتنا ثواب کہ جب اس کا ثواب پائے گا تو بندہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ لہذا یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور وہ بڑے محروم ہیں جس مہینے سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنے، ہم اس مہینے میں پورے روزے رکھیں، ہم اس مہینے میں رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کریں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں خوب زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اے اللہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں خوب صدقات و خیرات اور نوافل کا اہتمام کریں۔ اے اللہ تو ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما اور ہمارے تمام گناہوں